بابر نے 16ویں صدی میں کابل میں اپنے اڈے سے شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد مغل خاندان کی بنیاد رکھی۔ سلطنت کو 2 نسلوں کے بعد اس کے پوتے اکبر نے مضبوط کیا، جو کہ 18ویں صدی کے وسط تک قائم رہی۔ کچھ سوالات جو سر فہرست آتے ہیں: بابر کیوں اہم تھا؟ بابر اقتدار میں کیسے آیا؟ بابر کا پس منظر کیا تھا؟ بابر کا اصل نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کی تاریخ پیدائش 15 فروری 1483 کو ریاست فرغانہ، جو کہ اب ازبکستان میں ہے، ہوئی اور وفات 26 دسمبر 1530 کو آگرہ، انڈیا میں ہوئی۔ مغلیہ سلطنت کا بانی بابر منگول فاتح چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا، اور یہ ترک فاتح تیمور کا بھی ایک فوجی مہم جو ممتاز سپاہی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی بھی تھا۔ بابر سیاستدان، قانون دان، عالمی رہنما کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ خاندان کے قابل ذکر افراد میں ان کا بیٹا ہمایوں ہے۔ بابر منگول قبیلے کے برلاس قبیلے سے آیا تھا، لیکن اس قبیلے کے الگ تھلگ ارکان ترک میں رہائش، زبان، رسم و رواج کی وجہ سے خود کو ترک سمجھتے تھے۔ اگرچہ بابر مغل کہلاتا تھا، بابر کو زیادہ تر حمایت ترکوں سے حاصل ہوئی، اور اس نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی وہ کردار میں ترک تھی۔ بابر کے والد عمر شیخ نے ہندوکش کی پہاڑی سلسلے کے شمال میں فرغانہ کی چھوٹی سی سلطنت پر حکومت کی تھی۔ کیونکہ ترکوں میں جانشینی کا کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے تیموریوں کا ہر شہزادہ تیمور کی پوری سلطنت پر حکومت کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ علاقے وسیع تھے، اس لیے شہزادوں کے دعوے نہ ختم ہونے والی جنگوں کے باعث بنے۔ تیمور شہزادے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ بابر کے والد اس روایت کے مطابق اپنی زندگی تیمور کے پرانے دارالحکومت سمرقند کو بحال کرنے کی کوشش میں گزار دی، اور بابر ان کے نقش قدم پر چل دیا۔ اس خاندان جنگ میں کامیابیوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ وفاداری، عقیدت کو متاثر کرنے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اکثر ہنگامہ خیز دڑوں کو سنبھالنے، اور تجارتی اور زرعی طبقوں سے آمدنی حاصل کرنے کی صلاحیت تھی۔ بابر نے آخر کار ان سب میں مہارت حاصل کی، لیکن وہ ذہانت کا کمانڈر بھی تھا۔ 10 سال 1497 سے 1504 تک بابر نے سمرقند کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1497 سے 1501 تک اس پر قبضہ کیا۔ 1501 میں بابر کو سرپول میں فیصلہ کن شکست ہوئی، اور 3 سال میں سمرقند اور فرغانہ اپنی دونوں سلطنتوں سے محروم ہوا۔ 1504 میں بابر نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند میں اس کی آخری ناکام کوشش کی۔ جب بابر 1519 میں ہندوستان میں اپنا پہلا حملہ کیا تو پنجاب کے علاقے، جو اب ہندوستان ریاست اور پاکستان صوبے کے درمیان منقسم ہے، دہلی کی سلطان ابراہیم لودھی کے تسلط کا حصہ تھا، لیکن گورنر دولت خان لودھی نے ابراہیم کی کوششوں نے ناراض کیا۔ 1524 تک بابر نے مزید 3 بار پنجاب پر حملہ کیا، لیکن وہ دہلی اور پنجاب کی سیاست کے الجھے ہوئے راستے عبور حاصل نہ کر سکا۔ دہلی کی سلطنت متنازع جھگڑوں میں ملوث تھی اور تختہ الٹنے کے لیے تیار تھی۔ وہاں پر بھرپور حملہ کرنے کے بعد کابل سلطنت اسے واپس بلا لیا، لیکن ابراہیم کے چچا عالم خان اور دولت خان کی مدد کی مشترکہ درخواست کی اور بابر کو اپنے 5ویں اور پہلے کامیاب حملے کی ترغیب دی۔ نومبر 1525 کو روانہ ہوئے بابر نے 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی، جس میں ابراہیم لودھی بھی مارا گیا۔ بابر نے 3 دن بعد دہلی پر قبضہ کیا اور 4 مئی کو آگرہ پہنچا۔ وہاں اس کا پہلا کام دریائے جمنا کے کنارے باغ بنانا تھا، جسے اب رام باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے رانا سانگا کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بابر اپنے ترک آباء و اجداد کی طرح ریٹائر نہیں ہو رہا، تو اندازے کے مطابق 1 لاکھ گھوڑے اور 500 ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ زیادہ تر قلعے اب بھی بابر کے قبضے میں تھے۔ بابر کو عملی طور پر گھیر لیا گیا۔ اس نے شراب کے برتنوں کو توڑ دیا اور شراب ترک کر کے خدا کی رضا حاصل کی، اور 16 مارچ 1527 کو آگرہ سے 37 کلومیٹر دور خانواہ کے مقام پر توپوں کے ذریعے گھوڑوں کو بھگا دیا اور راجپوتوں کو حیران کر دیا، جو 10 گھنٹے بعد بھاگ گئے۔ پھر بابر نے مشرق کی طرف افغانوں سے نمٹنا تھا، جو لکھنؤ کے قابض تھے۔
1528 کو اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے مشرق کی طرف رخ کیا۔ گنگا پار کر کے اس نے لکھنؤ کے اسیر کو بنگال میں بھگا دیا۔ اس کے بعد اس نے محمود لودھی کو عان کیا اور بابر کی تیسری عظیم فتح تھی۔ بابر کی سلطنت اب قندھار سے لے کر بنگال تک محفوظ تھی۔ 1530 میں جب ہمایوں کی موت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ بابر نے ہمایوں کے بدلے اپنی جان خدا کو پیش کی۔ ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور یوں اس سال بابر انتقال کر گیا۔ بابر کو مغل سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سلطنت کو مستحکم کرنے کے کام اس کے پوتے اکبر نے کیا۔